الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت موسى ليلة أسري بي عند الكسيم الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أو كما قال سيدنا ونبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس دن کی برکتوں سے اور فضائل سے مالا مال فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں سفر معراج کے کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعزاز دیا تھا اور اپنے پاس طلب کیا تھا، اپنے پاس بلایا تھا، حضرت ام ہانی کے گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور پھر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، اور بیچ میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کو رکنے کا موقع دیا، اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پورا واقعہ نہیں ہو سکا تھا۔ پورا واقعہ ہونے میں جو کچھ چند اہم باتیں تھیں میرے سمجھ سے وہ چھوٹ گئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہی بات عرض کر دوں۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام ہانی کے گھر سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ان کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے جب مسجد حرام لے کر کے آئے، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے آپ کا سفر کیوں شروع کروایا؟ اس لیے کہ اگر ام ہانی کے گھر سے آپ کا سفر اللہ رب العزت شروع کرواتے تو آپ علیہ السلام وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، لیکن آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو مسجد حرام سے پڑھنا شروع کیا، حتیم کعبہ میں آ کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو شروع کرایا وہ مسجد حرام اور حتیم کعبہ سے شروع کرایا۔ اور مسجد حرام سے کیوں شروع کروایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وہ پاک گھر بڑا عظمت والا گھر ہے، اور پورے عالم کے لیے وہ رہنمائی کرنے والا گھر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پورے عالم کے لیے اس گھر کو اللہ رب العزت نے رہنما بنایا ہے اور رہنمائی کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر کو ایسی عظمت سے نوازا ہے کہ پورے عالم کے اندر اتنی عظمت والی کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ خانہ کعبہ اس کی بنیاد کب ہوئی؟ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے، اور یہ خانہ کعبہ کو بنایا کس نے تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے جو تفسیر علماء نے لکھی ہے، تفاسیر کے اندر جانے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا
تو آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا، فرشتوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ آپ ایک گھر کی تعمیر کریے جس کی عبادت ہوگی اور جس کی پوجا ہوگی، جس کی پرستش ہوگی، اور پورے عالم کو اس کا قبلہ بنانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ وہی خانہ کعبہ موجود ہے، یا آج جو خانہ کعبہ موجود ہے یہ دوسرا خانہ کعبہ ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خانہ کعبہ تو وہی ہے، اس کی جگہ تو وہی ہے، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کنندہ عمارت تھی، اس تعمیر کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ اور وہ تعمیر کب گری اور اس تعمیر کی منہدم کب ہوئی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ کب تک چلی تھی؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی طوفان کشتی نکلی تھی اور طوفان نوح آیا تھا، اس وقت تک وہ تعمیر چلی تھی، اور اسی طوفان نوح میں خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا تھا اور اس کے نشانات مٹ گئے تھے، اس پر ریز اور بالو اس کے اوپر چلے گئے تھے، اس کے نشانات کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی وہ کب تک چلا؟ طوفان نوح تک چلا، اور اس کے بعد وہ منہدم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ منہدم ہوا۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا، لیکن آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر کو کس سے بنوایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور پھر منہدم ہوا۔ تو اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر منہدم ہوا۔ منہدم ہونے کے بعد کس نے تعمیر کیا؟ عمالقہ نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ منہدم ہوا۔ جب منہدم ہوا تو اس کے بعد کس نے اس کی تعمیر کی؟ آپ دیکھو اور غور کرو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آخر کے اندر کس نے کیا؟ قریش مکہ نے کیا، جس میں آپ علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پر قائم فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو خانہ کعبہ ایک مرتبہ منہدم نہیں ہوا، کئی مرتبہ یہ منہدم ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اس کو بنوایا اور اس کی تعمیر کرائی، اور مرمت کا کام تو ہمیشہ ہر زمانے میں چلتا رہا۔ لیکن آپ دیکھو اور غور کرو کہ جب مکہ کے قریش نے اس کی تعمیر کروائی تو آیا آج بھی مکہ کے قریش والا کعبہ موجود ہے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ کعبہ بھی آج موجود نہیں۔ کعبہ تو موجود ہے، لیکن جو تعمیر انہوں نے کروائی تھی وہ تعمیر موجود نہیں ہے۔ اس تعمیر کو پھر منہدم ہونا پڑا، پھر ایک مرتبہ وہ تعمیر منہدم ہوئی، اور کب ہوئی؟ جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا اپنی زندگی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میری یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ کے قریش نے اس کو تعمیر کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے دادا، آپ کے جد امجد تھے، ان کے طریقے پر انہوں نے نہیں کیا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ کیسا تھا؟ اس کا جو دروازہ تھا، دو دروازے اس کے اندر موجود تھے، اس کے اندر ایک جانے کے لیے دروازہ تھا، دوسرا آنے نکلنے کے لیے دروازہ تھا۔ تو مکہ کے قریش نے جب اس کی تعمیر کروائی تو ایک دروازے کو بند کروا کر کے ایک ہی دروازہ رکھا، اور دوسری تبدیلی انہوں نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کروائی تو انہوں نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ بالکل زمین سے لگا ہوا تھا۔ آج خانہ کعبہ جو لوگ گئے ہیں، ہم تو تفسیر سے پڑھنے سے جانتے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ
جو اس کا دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا، اس دروازے کو مکہ کے قریش نے کہاں لے جا کر کے کیا؟ آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سر کے اوپر آپ کے وہ دروازہ آج موجود ہے۔ یہ تبدیلی انہوں نے کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اس طریقے سے تعمیر کرواؤں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، یعنی اس کے اندر 2 دروازے بنواؤں اور اس کا دروازہ جو اوپر چلا گیا ہے اس کو نیچے کرواؤں۔ لیکن آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کام کو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، اس وجہ سے میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات معلوم تھی۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے یہ بات نقل فرمائی اور انہوں نے ان کلمات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر میں بنا دوں، تو انہوں نے اس بات کو سنا تھا اور سننے کے بعد جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے روپوش فرما گئے اور اس دنیا سے اللہ رب العزت نے ان کو روپوش فرما دیا، تو ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک وقت آیا کہ وہ مکہ کے بادشاہ وقت بنے، اور جب مکہ کے بادشاہ وقت بنے تو انہوں نے یہ سوچا کہ حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، نبی کے خواہش کے مطابق میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرواؤں اور اس کو منہدم کروا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر جو کروائی وہ کیسی کروائی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس کے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف، جب یہ واقعہ پیش آیا حجاج ابن یوسف کو یہ بات گرا گزری کہ پورا عالم اور پوری دنیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی اس کام کی سراہنا کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ کام جو ہوا تھا حضور کے منشا کے مطابق، حضور کے خواہش کے مطابق کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ بات اس کو گرا گزری اور اس نے آ کر کے مکہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے پورے مکہ کے اندر ایک ڈھڈورا پٹوا دیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیل جائیں گی، اس لیے ہم اس خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروانا نہیں چاہتے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور حجاج ابن یوسف نے وہ کعبہ ایک مرتبہ پھر منہدم کروایا اور منہدم کروا کر کے مکہ کے قریش کے جو لوگوں نے خانہ کعبہ بنوایا تھا اس طرز پر خانہ کعبہ بنوا دیا۔ آج جو خانہ کعبہ موجود ہے وہ اسی طرز پر موجود ہے جو مکہ کے قریش نے بنوایا تھا، جس نے نبی علیہ السلام شریک ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر قائم فرمایا تھا۔ اس طرز پر خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا اور کتنی مرتبہ اللہ نے اپنے بندوں سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ آج جو خانہ کعبہ موجود ہے وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کی تعمیر کی ہوئی عمارت موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو، اس پاک گھر کو کتنی عظمت والا بتاتے ہیں۔ آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس گھر کو کتنی عظمت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس گھر میں نماز پڑھنے پر اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر کس طریقے سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے اور وہی حدیث، بالکل وہی حدیث طحاوی شریف میں بھی موجود ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص
اپنے محلے کی مسجد تک جا کر کے اور اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص محلے کی مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد تک کا سفر کرے اور جامع مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو 500 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے اس کو اللہ رب العزت 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد اقصی نہیں بلکہ میری مسجد میں نماز پڑھے گا اس شخص کو اللہ رب العزت 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے بڑھ کر کے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یعنی مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، اس کو اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کو اللہ رب العزت 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی کیسی عظمت بیان کی ہے اور اس گھر کی کیسی برکت کو بیان کیا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ گھر ایسا گھر ہے کہ پورے عالم کے لیے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ گھر ایسا گھر ہے کہ پورے عالم کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ گھر ایسا گھر ہے کہ پورے عالم کا اللہ رب العزت نے اس کو قبلہ بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے لفظ بکہ۔ میں ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں جب آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد مولانا عبدالسلام صاحب نے مجھے ایک بات بتلائی تھی اس آیت پر۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لفظ بکہ جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ مکہ کا پہلا نام جو تھا وہ بکہ تھا۔ آج جو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ مکہ جانتے ہیں، اور مکہ کا پہلا نام، پچھلا نام، سابقہ نام جو تھا وہ بکہ تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ رب العزت نے اس گھر کو کیسی عظمت سے نوازا ہے۔ اور مجھے یہ بتلانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوا ہے وہ سفر معراج خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں جو حتیم ہے، حتیم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وہاں سے شروع کروایا اور وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا سفر کروایا، اور مسجد اقصی سے لے جا کر کے کہاں کا سفر کروایا؟ آسمانوں کا سفر کروایا، سدرۃ المنتہا کا سفر کروایا، اور اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا تھا، میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتلایا تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو شق صدر اس موقع پر ہوا تھا وہ پہلی مرتبہ شق صدر نہیں ہوا بلکہ چوتھی اور آخری مرتبہ شق صدر ہوا۔ اور چوتھی اور آخری مرتبہ کیوں شق صدر کیا گیا؟ اس لیے ایک مرتبہ میں نے ایک بات یہ بتلائی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرتبہ جو شق صدر ہوا، جو آپ کو اتنا لمبا سفر کرنا تھا جہاں آج کے سائنسدان وہاں تک پہنچتے بھی نہیں، اس کی بہت کم دوری اور مسافت کو وہ طے کرتے ہیں، لیکن طرح طرح کے آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے وہاں شق صدر فرمایا کہ اللہ کے رسول کے قلب کو مضبوط کر دے، اللہ کے رسول کے قلب کو اس طریقے سے بنا دے کہ کسی آلے کی وہاں ضرورت پیش نہ آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ علیہ السلام کا جو شق صدر یہاں ہوا، جو آپ کا سینہ کھولا گیا، کیوں کھولا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے قلب کی صفائی مقصود تھی۔ اب آپ کے ذہن میں اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا
کہ کیا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میلا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کا سینہ بھی پاک ہے اور ان کا دل بھی پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میلا نہیں تھا۔ آپ بتاؤ اور غور کرو، صفائی مقصود تھی۔ آپ اس مسجد کے ممبر کو ہفتے میں ایک مرتبہ صاف کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسجد کا ممبر میلا تھا؟ نہیں، مزید صفائی کے لیے اس کو صاف کیا گیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کیا گیا تھا، آپ کا سینہ تو پاک تھا، آپ کا سینہ تو صاف تھا، آپ کا دل تو پاک تھا اور وہ صاف تھا، لیکن اللہ کو مزید صفائی مقصود تھی۔ اسی وجہ سے سونے کی تشریح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور زمزم کے پانی سے آپ کے سینے میں دل کو نکال کر کے اس کی صفائی کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر ہوا اور مزید صفائی اللہ کو مقصود تھی، لیکن آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں صفائی ہوئی ہے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفائی قلب کی ہوئی ہے وہ زمزم کے پانی سے ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، اس بات پر غور کریے گا، میں نے یہ کہا کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کہا۔ نشر الطیب کے اندر اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کوثر کے پانی سے زمزم کا پانی افضل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آگے انہوں نے دلیل بھی بتلایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ اللہ اگر چاہتے، جو آپ کا شق صدر ہوا تھا، آخری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جو شق صدر ہوا تھا، تو اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ زمزم کے پانی سے نہ اس کو صاف کرواتا بلکہ کوثر سے صاف کروا دیتا، لیکن اس بات کی دلیل اس کو بنایا ہے کہ آپ کا جو دل اور آپ کا قلب اطہر جو صاف کیا گیا ہے وہ زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ رب العزت نے زمزم کو افضلیت بخشی ہے اور زمزم کا پانی افضل ہے، جس نعمت کو اللہ رب العزت نے مکہ کے لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور آخری بات میں آپ سے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے جو پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام جب معراج کے سفر پر گئے، معراج کے سفر پر جا کر کے پہلے آسمان پر جب پہنچے تو کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو کس نبی سے ملاقات ہوئی، کون لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں موجود تھے؟ تو اسی کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کس نبی سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھو، فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور جب تیسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جب جا رہے تھے وہاں جب پہنچے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ سارے انبیاء ہیں جو نبی کے استقبال میں لگے ہوئے تھے۔ اور چوتھے آسمان پر فرمایا کہ کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پانچویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور فرعون کے دربار میں جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اے اللہ ہمارے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے اور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ان سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر، اور چھٹے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور ساتویں
آسمان پر آپ کے جد امجد آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ ساتوں آسمان پر تمام انبیاء موجود تھے، ان انبیاء سے آپ نے ملاقات کیا، اور فرشتے بھی آپ کے استقبال میں موجود تھے اور نبی بھی آپ کے استقبال میں موجود تھے کہ آج اللہ رب العزت کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو طلب کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہاں بلایا اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کے آگے بھی آپ نے سفر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک جملہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اگر اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد کرنا ہو تو آپ ایک لفظ کو یاد کر لیجئے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ فرماتے ہیں اعیاہما۔ اعیاہما کے اندر جو لفظ پہلے پڑھتا ہے اور جو آسمان پہلے پڑھتا ہے، اسی اعتبار سے نبی سے ملاقات ہوئی، اور اسی اعتبار سے انبیاء سے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھو کہ یہ لفظ اعیاہما کے اندر پہلا لفظ جو ہے وہ الف ہے، تو پہلے آسمان پر نبی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرا لفظ جو اس کے اندر موجود ہے وہ عین ہے، تو دوسرے آسمان پر نبی علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرا لفظ جو اس کے اندر موجود ہے وہ الف ہے، تیسرا لفظ جو اس کے اندر موجود ہے وہ یا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھا لفظ اس کے اندر جو ہے وہ الف ہے، اس لیے چوتھے آسمان پر نبی علیہ السلام کی ملاقات جو ہوئی وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچواں لفظ اس کے اندر ہا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، پانچواں لفظ اس کے اندر ہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی جو پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو چھٹا لفظ ہے میم ہے، اس میم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور آگے بڑھ کر کے فرمایا اس لفظ کے اندر آخر میں بھی الف آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات جو ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے ایک لفظ کے اندر اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک لفظ آپ یاد کر لو، آپ کو یہ بھولے گا نہیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند باتیں رہ گئی تھی، میں نے یہ سوچا کہ اس بات کو بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ملا تھا، اور امت کے لیے یہ تحفہ ملا تھا۔ جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تھے تو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، پہلا کلمہ جو کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے تھے، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا جواب دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ جب واپس آنے لگے تو آنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا، پوری امت کے لیے وہ تحفہ ملا، اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ لیکن آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ہم اور آپ آج سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں خدمت خلق میں بھی حصہ لیتا ہوں، میرے معاملات بھی صاف ہیں، اور تمام عبادتیں ہم گنوا دیتے ہیں، لیکن نماز کا موقع آتا ہے تو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ یہ نماز کہاں ملی ہے؟ قرآن کریم کو تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اس روح
زمین پر بھیجا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر کے آئے تھے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے عرش پر بلایا، آسمان پر بلایا اور وہاں جا کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ تو ہم کو اور آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چند اعلان ہیں۔ انم ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مولانا سہیل احمد قیتھاواں کی بہن کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان دونوں مریضوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور مصطفیٰ بھائی کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور قبر کے سارے منازل کو آسان فرمائے، آخرت کے سارے منازل کو آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔